فضا جس نے لاکھ کوشش کی کہ ردا کو ارحم کی شادی کے بارے میں معلوم نہ ہو پائے، لیکن ارحم کی شادی کی سچائی ردا کے سامنے آخرکار آ ہی گئی۔ جب ردا نے خود اپنی آنکھوں سے ارحم کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی ہے جس سے ارحم نے شادی کی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رانی فضا اور ردا کو اپنے ساتھ شاپنگ مال لے جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ تم لوگوں کا موڈ چینج ہو جائے گا، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ جبکہ رانی تو فضا اور ردا کو کسی اور مقصد کے لیے ہی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی تاکہ جو بھی وہ شاپنگ کرے اسے ردا اور فضا نوکروں کی طرح اٹھائیں اور اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشقت نہ کرنی پڑے۔ ابھی رانی اپنے لیے کچھ کپڑے سلیکٹ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے رانی کی نظر ارحم پر پڑتی ہے۔ کہتی ہے رانی کہ ارحم کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی تو کوئی جانی پہچانی نہیں لگ رہی، آخرکار یہ نئی لڑکی کون ہے؟ تبھی ارحم کے ذریعے رانی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی زینت ہے۔ ردا جب ارحم کے ذریعے اس کی شادی کے بارے میں سنتی ہے تو اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اور سوچتی ہے کہ ارحم آخرکار میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے ارحم سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ واقعی ہی میں کسی اور سے شادی کر سکتا تھا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ ارحم نے کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آتی ہے فضا اور ردا کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، ارحم بھائی نے شادی کر لی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اس طرح سے اپنی زندگی کو برباد کرو گی۔ فضا جب ردا کو سنبھال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر ردا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فضا پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ارحم شادی کر چکا ہے۔ وہیں پر فضا بتاتی ہے ردا کو کہ ہاں میں پہلے ہی جانتی تھی، میں نے جب رانی بھابھی کے فون سے ارحم بھائی کے نمبر پر کال کی تھی تو کسی لڑکی نے کال ریسیو کی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں مسز ارحم ہوں، مجھے تب ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ارحم بھائی نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ فضا ردا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ذرا سی آزمائش آنے پر یہ لوگ بے وفائی کر لیتے ہیں اور انہیں اس بات کا دکھ تک نہیں ہوتا۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جب جاتا ہے اپنے گھر تو ذکیہ بتاتی ہے زارون کو کہ فضا کی طرف سے منگنی ختم کر دی گئی ہے، فضا نے خود یہ منگنی ختم کی ہے۔ زارون اس بات پر یقین نہیں کرتا اور اپنی والدہ ذکیہ سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اور میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ سب کچھ رانی کا کیا دھرا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رانی جس کو پسند نہیں کرتی وہ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی ممکنہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر چاہے اس میں کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ وہیں پر دوسری طرف فضا جو کہ ردا سے کہتی ہے کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، تم ہی مجھے بتاؤ جب سے میری یہ منگنی ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ تم نے مجھے خوش دیکھا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے میری یہ منگنی ہوئی ہے میں کسی شکنجے میں آ چکی ہوں، کسی ایسے شکنجے میں جو مجھے خوش نہیں ہونے دیتی، جو مجھے سانس نہیں لینے دیتی، میری زندگی کا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے، مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ اچھا ہی ہے اگر میری منگنی زارون سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن زارون جو کہ اس بات کو اگری کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے جب تک میں خود فضا سے بات نہیں کر لیتا مجھے اس بات پر سکون نہیں آئے گا کہ فضا نے یہ منگنی توڑی ہے، میں اس بات پر اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ فضا کی طرف سے ہی ہے۔ وہیں پر زارون جس کا کہنا یہ ہے کہ فضا ہی وہ انسان ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اس کڈنیپنگ گروہ کو پکڑ سکتے ہیں جس نے فضا کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن رانی کسی بھی صورتحال میں زارون کو فضا سے ملاقات کرنے نہیں دے رہی۔ تو کیا زارون مل پائے گا فضا سے اور فضا بتا پائے گی کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا؟ کیا زارون فضا کی بے گناہی سب کے سامنے لا پائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔